آپ حضرت شہباز قلندر کو تو ضرور جانتے ہوں گے، لیکن سلطان ادھم سے واقف نہیں ہوں گے۔ بلخ بخارا کے بادشاہ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے شہنشاہ ولایت، میرے پاس عہدے کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے۔ میری بادشاہت میں میرے حکم کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہوتا۔ نعمت خداوندی سے میں مالا مال ہوں، لیکن ایک چیز کی کمی میں شدت سے محسوس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اولاد سے محروم ہوں۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ خداوند کریم مجھ کو اس نعمت سے بھی نواز دے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بادشاہ کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فرزند صالح دے گا، لیکن اس میں ہمارا ساجہ ہوگا۔ بادشاہ نے عرض کی، حضرت، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری سلطنت کا ولی عہد پیدا ہو جائے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کی دعا پوری ہوئی۔ اللہ پاک نے بادشاہ پر مہربانی کر دی اور اس کو ایک فرزند عطا فرمایا۔ بادشاہ نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں زر و جواہر تول کر حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں پیش کیے، مگر آپ نے ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں دنیاوی دولت سے کیا سروکار، ہم درویش لوگ ہیں، ان جھگڑوں سے تو ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، ہمارا تو تمہارے بیٹے میں ساجہ ہے، ہم اس میں سے حصہ لیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے حکم دیا کہ بچے کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ بادشاہ نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے بچے کو اٹھایا اور اپنی گدڑی میں چھپا کر بادشاہ سے کہا کہ اب تم جو کچھ مرضی کر لو، اس میں آدھا حصہ میرا ہوگا۔ آپ نے اس بچے کا نام ادھم رکھا۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر سلطان ادھم کے نام سے مشہور ہوا، لیکن کچھ عرصہ حکومت کرنے کے بعد اس نے دنیا ترک کر دی اور باقی آدھی عمر فقیری میں گزار دی۔ سلطان ادھم نے لال شہباز قلندر کے حکم سے خیر پور کے پاس پہاڑی پر قیام کیا اور یہاں پر ہی وفات پائی۔ آپ کا مزار خیر پور میں موجود ہے۔ سلطان ادھم میں سے حضرت لال شہباز قلندر نے اس کی درویشی کی شکل میں آدھا حصہ لے لیا۔